ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، بلکہ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک دربان دوزخ سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات، شب معراج کی رات، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل دیا گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضا میں عجیب مستی سی طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھل ملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نفس شبز گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تیرے لبوں کو کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ ناظرین، یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس ہونے کا ایک تشت لایا گیا جو کہ ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینے اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا گیا۔ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تنظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت بجلی کی مانند تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے پیدا کی گئی تھی، بیشتی ذہن اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دورے کعب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا، حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ذہن کو سنبھالا۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا،
پاک ہے وہ جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور، نوریوں کی یہ نورانی بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگل، چٹیال میدانوں، سرسبز و شاداب وادیاں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطح میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلے سے گزر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے بے چین و بے قرار کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں درست ہو چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت رفعت کے پرچم پھر بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے دروازے پر دستک دی۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں تمام مخلوق کی آخری حد ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کی دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں۔ جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ اس مقام پر جبرائیل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک حد مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، اگر کوئی تیری خواہش ہو تو بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پلسرات پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پلسرات سے گزر جائے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل طے کرتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، پس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیدار میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب اور محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا،
تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ جب حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ نجم کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے۔ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات و برکات الہی دیکھیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی، اور اس کے دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا ذکر فرماتا ہے، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکی بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھیں۔ واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ایک موقع پر مزید ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ دیدار الہی کا ذکر ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا، میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وہی فرمائی۔ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و طائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہونے کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد میں کمی کروائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز کی کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات کو بدلتے نہیں، اگرچہ یہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں لیکن امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی، سائنسی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔